میرے اوپر اب میں اپنے 60 FIR ہے میرے اوپر. اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا, اور اس کے بعد جو GIT بنی تھی جو چیزیں نکال رہی تھی جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو FIR میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے. نہ وہ, پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو DPO گجرات نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا, اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا, نہ CTD کے اندر وہ جو SP تھا نہ وہ تیار تھا اپنا فون جس پہ اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم, نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت GIT نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے, ایک نہیں تھا تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو CTD کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے CTD لے کے گئی تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو CTD میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا, انہوں نے یہ کروایا سب کچھ, اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئرٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ GIT کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی GIT اس کو بند کر دیا, اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے یہ ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے, یا انصاف ختم کر دیا ہے, یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان. اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی, یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے, ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو, تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا ہے. جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم پلان ہے. لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں. تو ہم نے جب فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں, پختونخوا اور پنجاب کو, تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا, اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے, کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے, پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے, ڈرایا دھمکایا, یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز, اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل گئے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ, ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی, اور یہ جیسے 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی
किसी तरह इसको आगे खींचा जाए, और वो हमें पता है कौन कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जो इंपोर्टेड डाकू बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, ये खौफजदा इलेक्शन से, इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकते, और उन्होंने तैयारी की हुई थी कि जितना टाइम गुजरता रहेगा उसके अंदर यही हरबे इस्तेमाल करके हमें कमजोर करते जाएंगे, FIRs काटते जाएंगे। इमरान खान की जेल की प्लान किया हुआ है कि उसको जेल में डालेंगे, और फिर हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको इसी तरह हरासा करते जाएंगे, जो बोलने वाला होगा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका प्लान था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल हम कमजोर हो जाएंगे तो तब फिर ये इलेक्शन की कोई डेट देंगे। लेकिन हमने ये जो अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करके अब जो सारा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रहा है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी, क्योंकि अगर ये 90 दिन से ऊपर जाता है तो ये पाकिस्तान के आइन नहीं, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ नहीं, ये सारी पाकिस्तान की जमहूरियत उस वक्त खत्म हो जाती है। इसका मतलब जमहूरियत नहीं है यहाँ, क्योंकि जमहूरियत तो चलती है आइन के ऊपर। तो लिहाजा ये सब अब सारा कौम तमाशा देख रही है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इतनी खौफजदा इलेक्शन से, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की सबको मिला के, जो 16 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शंस पंजाब में, उसके बावजूद हार गए। फिर उसके बाद सारी जमातें एक टिकट पे लड़ी, फिर हार गई, वो जो अगला अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था। तो ये डरे हुए इलेक्शन से, तो ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। रोड मैप है कोई नहीं, कोई चीज कंट्रोल में इनके नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि इलेक्शन ना हार जाए। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क बर्बाद हो जाए, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनका पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं है। इन्होंने फिर से मैं कह रहा हूं, ये फिर बाहर भागेंगे। लेकिन इस जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उन सबको तो सोचना चाहिए ना कि हम किधर जा रहे हैं, और उनको फिक्र करनी चाहिए, हम सबको फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। और अगर जिस तरह माइशत तबाह होती जा रही है, तो सबसे पहले तो हमारी सॉवरेंटी जा रही है, आजादी हमारी जाएगी, और जो हम पहले से कह बैठे। तो मैं आखिर में मैं खत्म करने से पहले, मैं ये जो दहशतगर्दी हुई, दहशतगर्दी को भी पूरी कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इससे सियासी फायदा उठाया जाए। मैं ये शहबाज शरीफ के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि शहबाज शरीफ को कोई या तो यादाश्त खत्म हो गई है या प्रेशर में आके इनको चीजें नहीं याद। तो इन्होंने कहा जी KP ने पैसा नहीं खर्च किया या कुछ नहीं किया, या KP जिम्मेदार है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पख्तूनख्वा में 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तो तकरीबन 700 पुलिस वालों ने शहादतें दे चुके थे। पुलिस डिमोरलाइज थी, पुलिस के हालात बुरे थे उस वक्त, क्योंकि पुलिस अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लोगों को कैसे डिफेंड करती। और सबसे ज्यादा जो कुर्बानी दी वो पख्तूनख्वा और अब जो कबायली इलाका उसका हिस्सा बन गया, कबायली इलाके के लोगों में सबसे ज्यादा कुर्बानी, और उसके बाद पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे ज्यादा वॉर ऑन टेरर में कुर्बानी दी थी। इसलिए कल वो इतनी तादाद में निकले अमन मार्च में, क्योंकि उनको खौफ है कि फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर जिसको कहते ऑपरेशन होगा तो उसमें बेकसूर शहरी मारे जाते हैं, जिस तरह पहले वो मारे गए थे। तो इसलिए उनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह ये अमन हो वहां, ये फिर से ऑपरेशन ना शुरू हो जाए। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हमने कोई तवज्जो नहीं दी, तो मैं जरा सिर्फ आपको फिगर्स बताना चाहता हूं। 9 साल, और मुझे इस चीज का फख्र है कि हम जब 2013 के ऊपर आए, तो सिर्फ आप ग्राफ देख लें दहशतगर्दी का, उससे पहले देख लें और उसके बाद सारा दहशतगर्दी नीचे आई, और वो नीचे आई मैं बताऊंगा क्यों आई। और हम जब फेडरल गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं इस तरह की दहशतगर्दी थी। तब हम जिम्मेदारी तब लेते हैं जब हम गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। जब गवर्नमेंट से 9 महीने निकल चुके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, नाअहली आपकी है। पख्तूनख्वा ने 9 सालों में 2013 के बाद 600 अरब रुपया खर्च किया सिक्योरिटी के ऊपर। उससे पहले ट्रेनिंग का एक पुलिस का स्कूल था, 4 स्कूल बनाए हमारे होते हुए, 4 नए स्कूल बनाए गए पुलिस के हमारे दौर में 9 सालों में।
اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے. اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے. اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی. پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی. 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی. تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی وارڈ سے پیسے دیں گے, صرف 2 صوبوں نے دی. پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیے. باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا ہوا. اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت. تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں, میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی, اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے, یعنی اتنی بھی شرم